مروت صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ابھی یہ جو خان صاحب نے کل اپنے ایکس پیغام میں کہا ہے، سول نافرمانی کی بات کی ہے، پھر بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو ریمیٹنسز نہ بھجوانے کی بات کی ہے، اب یہ جو کمیٹی بنائی ہے یہ کون سی ایسی سٹیج ہے جہاں پر آ کر کہے گی کہ ہاں جی اب ہماری چیزیں نہیں حکومت مان رہی ہے، ہمارے مطالبات واقعی فیل ہو گئے ہیں، اب جو خان صاحب نے فارمولا دیا نا اس کی طرف جانا ہے، وہ آخری انتہا کیا اس کی؟ دیکھیے یہ کمیٹی جو بنی ہے یہ کمیٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اس نے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات ٹھیک کرنے ہے۔ ہیں، ہوں کیونکہ یہ وقت قطعاً جو ہے مذاکرات کا نہیں ہے۔ ابھی تو ہماری پارٹی کے ہر گھر میں جو ہے سوگ منایا جا رہا ہے، لاشیں کی تدفین ہوئی ہیں، فاتح ہو رہے ہیں، غم و غصہ ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے پشتون ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو پنجاب میں اور اسلام آباد میں پولیس اور ریاستی اداروں نے جو رویہ 26 نومبر کے بعد اپنا رکھا ہے، اس سے بہت ہی بڑا جو ہے ایک ایجان کی کیفیت وہاں ہمارے علاقوں میں پیدا ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ توقع کرنا کہ خان نے کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، اچھا، یہ یہ کمیٹی کیوں بنی پھر؟ یہ کمیٹی کی دیکھیں فارمیشن کا مقصد کیا ہے؟ کمیٹی مختلف تجاویز اور مختلف اوقات میں مختلف لوگ اپروچ کرتے ہیں، اور پھر ایمرجنسی میں کبھی بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں مذاکرات کرتے ہیں، کبھی علی امین خان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک پرماننٹ باڈی بنائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کہیں پر مثال کے طور پہ ابھی جو یہ کالز کی بات آپ کر رہی ہیں، یا میرا خیال ہے کہ جب یہ دسمبر کا مہینہ گزرے گا اور جب ورکرز باہر آئیں گے، لیڈرشپ جو ہے ان عدالتی کیسز سے جو ہے وہ نپٹ لے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 جنوری کے بعد جو ہے پھر جو ہے احتجاج کی کال 15 ہوگی۔ جنوری کے بعد احتجاج کی کال دی جائے گی؟ یہ میں آپ کی ازمپشن ہے، اسیسمنٹ ایگزمپشن ہے؟ ہے یا جو میری نشست و برخاست ٹھیک ہے۔ ہوئی ہے، تو اور خان کا جو مزاج ہے، تو لہٰذا یہ خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی نیکی، کوئی رحم انہوں نے اللہ کے واسطے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح علاج ہے عوامی مزاحمت یا عوامی احتجاج۔ 26 نومبر کا جو ثانیہ ہے، اس نے جو اسباق ریاست کو سکھائے ہیں، اور جو تکلیف اور جو سب کی اور جو ہزیمت ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے، اب ان کو جا کے احساس ہوا ہے کہ جی ہم تو کچھ بڑی غلطی کر بیٹھے۔ 200 دن اگر ہم بیٹھے رہے تھے، اتنی خبر، اتنی سینسٹائزیشن دنیا بھر میں نہیں ہونی تھی، جو بین الاقوامی سطح پہ، بین الاقوامی برادری میں سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کنڈیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کا رجیم ہے۔ اچھا 26 نومبر کو جو آپ بات کریں، کیونکہ اس سے متعلق بہت متضاد اوپینین آتے رہے نا، پارٹی کے اپنے لوگوں کے سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہی وہ لوگ ہوں گے، 5 لوگ جو کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں، جو پلان کیا ہے احتجاج کا، کہاں نکلنا ہے، کس نے نکلنا ہے، کیا لاہے عمل ہے، یہی اعلان کر رہے ہوں گے، خان صاحب سے بھی ملاقاتیں، ہدایات یہی لے رہے ہوں گے، تو یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ آپ کو 26 نومبر میں بہت نقصان سٹیٹمنٹس نے پہنچایا ہے لیڈروں کی، جو ایک دوسرے سے مخالف سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں۔ دیکھیے اس کو اس تناظر میں آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جس وقت 26 نومبر کا ثانیہ ہوا، رات کا اندھیرا تھا، بجلی انہوں نے بند کر دی تھی، 15-16 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے سارا ایریا کا ڈون آف کر دیا تھا۔ اسپتالوں پہ انہوں نے یہ پولیس کی نفریاں جو ہیں بٹھا دی تھی، کہیں پہ کسی کو ایکسیس ہی نہیں تھا، موبائل کام ہی نہیں کر رہے تھے، تو کہاں سے اندازہ ہوا تھا کہ کتنے شہید ہوئے ہیں، کتنوں کی گولیاں لگی ہے۔ یہ اس وقت جن جن کو لاشوں کا پتہ چلتا گیا اور وہ گروپس میں یا ٹیلی فونوں پہ کال کر کے بتاتے تھے، تو یہ 2-3 ایام انسرٹن تھے۔ تو ابھی تو چیئرمین آپ کے جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے خود ہی کنفرم کیا 12۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے یا جو آپ کو میٹنگ سے اندازہ ہوا ہے کہ 15 جنوری کے بعد پھر باقاعدہ احتجاجی کال دی جائے گی، اور اگر یہ نہیں ہوگا پروٹیسٹ تو پھر خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، جیل میں ہی رہیں گے۔ اب یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، کتنی اس دفعہ مختلف ہوگی؟ کیونکہ 2014 میں بھی مجھے یاد ہے اسی طریقے سے خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر کا بجلی کا بل جلایا تھا۔ اگلے دن کیا ہوا تھا؟ جو ان کے ساتھ کنٹینر پہ لوگ تھے، قائدین تھے پی ٹی آئی کے، انکلوڈنگ شیخ رشید صاحب جو کہ ان کے سب سے بڑے اتحادی تھے اس وقت، انہوں نے اپنے بلز جمع کرا دیے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ہی سول نافرمانی کی تحریک میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔
صرف بل جمع کرانے یا نہ جمع کرانے سے سول نافرمانی کی تحریک جو ہیں وہ نہیں پنپتی ہیں، اور بہت ہی سارے عوامل ہیں جس کے ذریعے آپ سول نافرمانی کی تحریک کر سکتے ہیں۔ مثلاً کیا کریں گے؟ مثلاً آپ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں حکومت کو مجبور کروں، تو سب سے اہم جو مجبوری ہوتی ہے وہ معیشت کی ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہیں معاشی طور پہ اپنے ٹرانزیکشن روک دیں، اپنے انویسٹمنٹس روک دیں، پیسہ بھیجنا یا منگوانا روک دیں۔ یہ ایک میں آپ کو سپوز ایک پروپوزیشن دے رہا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ہو۔ باہر پاکستانی بیٹھے ہیں وہ بیچارے مزدور، زیادہ طبقہ، اگر میں مڈل ایسٹ کی بات کرتی ہوں، اپنے گھر والوں کو پیسے بھجواتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں نا، پاکستان تو چل ہی رہا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ، یعنی جتنا ہم نے قرضہ لیا ہے آئی ایم ایف سے جتنا قرضہ ہم نے لیا ہے $8 بلین، اس کا 3 گنا یعنی 23 بلین ڈالر جو ہیں وہ تو سالانہ یہ ٹھیک ہے ریمیٹنسز میں آتے ہیں۔ اچھا، باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان پہ ذرا بعد میں آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں پاکستانی، جو پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، چاہنے والے ہیں، یا خود آپ شیر افضل مروت صاحب ایسا کیا کریں گے سول نافرمانی کی تحریک میں کہ حکومت کو واقعی نقصان ہوگا؟ دیکھیں، ابھی سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہوا؟ جب فیصلہ ہوگا تو تب ہم پھر بتا سکتے ہیں۔ ابھی کوئی فیصلہ نہ ہو اور ہم بتا دیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک آپشن کے طور پہ خان صاحب نے سامنے میرا خیال ہے، دیکھیں ہمارے پاس سوائے مزاحمت احتجاج اور اپنی تحریک کو چلانے کی کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ راستہ یہی ہے، خان کو نکالنا ہے تو احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے، دھرنا دیں گے پورے ملک میں، اور ہاں بالکل۔ اس کے علاوہ نافرمانی بھی ایک آپشن ہے۔ ان سے اور عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ خان کو چھوڑیں گے۔ مذاکرات کی کوئی راہ نہیں ہے؟ مذاکرات کی راہ شاید تب نکلے گی جب پہلے تو یہ ان لوائقین اور پی ٹی آئی کے شہداء کے ورثاء جو ہیں ان کا تھوڑا زخم تو نمل ہو، اور اس کے بعد جب دسمبر آئے گا، احتجاج کی کال ہوگی، تو تب کہیں جا کے یہ سمجھیں گے کہ اب شاید خان کی رہائی پہ غور کریں۔ تو یہ 14 دسمبر کو جو جلسہ ہے آپ کا پشاور میں، اس میں کوئی اعلان متوقع ہے اس کو لے کے؟ نہیں، وہ جو ہے یکجہتی ہیں شہداء کے ورثاء کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر پرچے درج کر کے گولیاں چلا کے ہم ڈرا کے قوم کو جو ہے ان احتجاجوں سے منع کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں اس نفسا نفسی کی اس زندگی میں کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے 1 گھنٹہ نکال کے اسپتال نہیں جاتے ہیں۔ 3 دن بھوکے پیاسے سفر کرتے ہوئے، 3 راتیں 3 دن یہ لوگ آئے، مارے کئی گولیاں کئی پرچے، سب کچھ سہنے کے بعد ڈی چوک پہنچے، ان کے بعد اپنی جانیں بھی گنوا دی، لیکن یہ سب خان کے لیے نکلے نا۔ تو لہٰذا اس چیز کو زائل کرنے کے لیے یہ اب ڈر خوف پھیلا رہے۔ اس جلسے کا یہ بھی مقصد ہے کہ قوم میں انفیوز کرنا ہے، انکلکیٹ کرنا ہے اسپرٹ کہ ہم نے ڈٹنا ہے، ہم نے جمنا ہے، ہم نے ہمت دکھانی ہے۔